قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے کے نامہ اعمال کا رجسٹر بندوں کو تھمائے گا، سمجھے گا کہ جو اس کے اندر آگے بس وہی ہے اور کوئی گواہی نہیں دے سکتا. ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالی زمین کے اس حصے سے بھی پوچھے گا کہ جس حصے پر بندے نے گناہ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی بندے کے ہاتھوں سے بھی پوچھے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کے منہ کو بند کر دے گا. تو بندے کے ہاتھ ہے نا، ہاتھ یہ بولیں گے، بندے کے اعضاء بولیں گے، بندے کی آنکھیں بولیں گی، بندے کے کان بولیں گے. تو بندہ کہے گا اپنے ان اعضاء سے کہ آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. تو قیامت کے دن آپ یہ مت سمجھے کہ شاید میں دنیا کے کسی کونے میں یا زمین کے جناب علی وہ 7 زمینیں نیچے چلا جاؤں اور میں کوئی گناہ کر لوں اور شاید اللہ اس کو ظاہر نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے. اور آپ کے وہ گناہ بھی ظاہر کیے جائیں گے کہ آپ اور میں دیکھ کر ہکے بکے کہ او ہو اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اور بندہ پھر کہے گا ما لہذا الکتاب، میری اس نام اعمال کی کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میری اس کتاب نے نہ تو میرے چھوٹے گناہ چھوڑے نہ بڑے گناہ، سارے لکھ ڈالے اس کتاب نے. اللہ اکبر. آج اگر میں اور آپ اپنی زندگی کے 5 سال پیچھے جائیں نا تو شاید ہمیں اپنی زندگی کے چند دنوں کے علاوہ کچھ یاد ہی نہ ہو، اور ان زندگی کے بڑے ایام مشہور دن یاد ہوں گے بس، اور کچھ یاد نہیں ہوگا. مگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نام اعمال میں نیکیاں گناہ کو لکھنے کے لیے فرشتے ہم وقت بٹھائے ہوئے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندے کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے فرشتے فوراً اس کو لپک کے لکھ لیتے ہیں. وہ لکھے جا رہے ہیں، برابر لکھے جا رہے ہیں، برابر لکھے جا رہے ہیں. اور ایسا نہیں کہ فرشتے کے بھی تھک جاتے ہوں، سانس لیتے ہوں، نہیں. یفعلون ما یؤمرون، فرشتے تو وہی کرتے جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ ہم زندگی کے اس حصے میں چل رہے ہیں کہ جہاں ہماری سانسیں بھی گنتی شدہ ہیں، ہمارے دن، ہمارے سال، ہمارے مہینے، ہمارے ہفتے، ہمارا رزق سب ایک لمیٹڈ ہے، سب کی ایک جناب علی انتہا ہے، بس وہی چل رہی ہے. جناب جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی کو اللہ اس وقت موت دیتا ہے کہ جب وہ اپنے حصے کا سارا رزق کھا کر ختم کر دیتا ہے.